اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ ملک کی آیت نمبر 15 رکوع نمبر 2 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، جعل، جس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، ذلولا پست یا نرم، فامشوا تم چلو، فی مناکبها اس کے کندھوں میں یا اسے کندھوں پر، وکلو اور کھاؤ، من رزق ہی اور اس کا رزق، ویلیہ النشور اور اسی کی طرف زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اس نے نرم اور پست بنا دی۔ نرم اور پست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین نہ تو پانی کی طرح سیال ہے، اس پہ کوئی چیز ٹھہر نہ سکے، اور نہ ہی یہ دلدل کی طرح اور روئی کی طرح اتنی نرم ہے کہ دب جائے نیچے پاؤں رکھنے سے، نہ اتنی سخت بنے جیسے لوہا اور پتھر ہوتے ہیں کہ آدمی کھدائی نہ کر سکے۔ اللہ نے پست اور نرم بنایا ہے اس کو۔ سخت اتنی ہے کہ 100 منزلہ بلڈنگ اس پہ کھڑی ہو سکتی ہیں، اور پہاڑ اسی کے اوپر کھڑے ہیں، ٹرینیں اور گاڑیاں اور جہاز، بلڈنگیں اسی پر کھڑی ہیں، انسان زندگی اسی پہ گزارتا ہے۔ اور نرم اتنی، ذرا سے کھدائی کرو تو کھد جاتی ہے، بنیاد ڈالنی ہو کسی مکان کی یا کوئی چیز کاشت کرنی ہو تو آرام سے کھدائی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، قدرت کا بڑا کرشمہ ہے۔ ہمیں چلو اس کے کندھوں پر، کندھوں سے مراد راستے ہیں، راستوں میں چلو اور اس کا رزق کھاؤ پیو۔ اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ رزق کو تلاش کرنے کا حکم ہے، چلنے پھرنے کا حکم فرمایا کہ رزق کھاؤ، پہلے تلاش کرو۔ تو تلاش کرنا پڑتا ہے رزق انسان کو، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انسان یوں کوشش کرے گا پھر اس کو رزق مل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تمہیں زندہ ہو کر دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، زندگی ایسی گزاریں، رزق اس طریقے سے کمائیں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو ندامت نہ ہو کہ ہم نے غلط طریقے سے رزق نہ کمایا ہوتا۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اَأَمِنْتُم، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو، من اس سے، فی السماء جو آسمان میں ہے، ان یکسفا کہ وہ دھنسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فَإِذَا هِيَ پھر اچانک وہ، تمور لرزنے لگے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ ام امنتم، کیا تم نڈر ہو گئے ہو، من اس سے، فی السماء جو آسمان میں ہے، ان یرسل کہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبا پتھروں کی بارش، فستعلمون ان قریب تم جان لو گے، کیف نذیر کیسے ہوا ڈرانا۔ تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور کافروں کو فرما رہے ہیں کہ تم جتنی نافرمانی اور سرکشی زندگی گزار رہے ہو، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں جو ذات آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، جیسے قارون کو دھنسایا تھا، گناہوں کی وجہ سے دھنسا بھی سکتے ہیں۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں، پتھروں کی بارش، جیسے قوم عاد برسائی تھی، کیا تم اس سے مطمئن ہو گئے ہو؟ مطمئن بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو گناہ، بڑے گناہوں میں مبتلا، اسے معلوم ہے گناہوں میں مبتلا بھی ہوں، اسے ڈرتے رہنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فکیفا کیسا ہوا، نکیر انکار کرنا۔ تو اللہ تسلی دے رہے ہیں حضور کو کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں، ان سے پہلے جو لوگ تھے تو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اور کافروں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو پہلے کافر گزرے ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر، صافات پر کھولے ہوئے اڑتے ہیں، یقبضن اور پر بند کر لیتے ہیں، ما یمسکہن ان کو نہیں روک رہا، الا الرحمن مگر رحمان، انہ بے شک وہ، بکل شیء بصیر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پرندوں کو دیکھیں، پرندے فضا میں اڑتے ہیں، اب پرندوں کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے تو جو چیز ہم اوپر فضا میں چھوڑتے ہیں وہ نیچے آ جاتی ہے۔
تو اس کا تقاضا یہ تھا پرندے اوپر نہ ٹھہر سکتے، وہ نیچے گر جاتے، لیکن اللہ کی قدرت کام ان کو روکتی ہے، پرندے اوپر پر بند بھی کر لیتے ہیں، کھول بھی لیتے ہیں، تو اللہ ان کو روکے ہوئے ہے، اس کی بڑی قدرت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے کون سی چیز کیا کر رہی ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن کیا وہ ذات، ھذا الذی کون ہے وہ جو، ہوا جند لکم تمہاری فوج ہے، ینصرکم تمہاری مدد کرے گی، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا فی غرور مگر دھوکے میں مبتلا۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لشکر ہے تو تمہاری مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں؟ معاذ اللہ ایسا کوئی لشکر نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ تمہیں عذاب دینا چاہیں تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، اور تم جو سمجھتے ہو کہ بت ہماری مدد کریں گے تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ امن بھلا کون ہے، ھذا الذی وہ جو یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے، ان تمہیں رزق دے، ان امسک اگر روک لے وہ رزق اپنا رزق، بل لجو بلکہ وہ گھسے ہوئے ہیں، فی عتو شرارت میں، ونفور اور نفرت میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اللہ جو اللہ تمہیں رزق دے رہے ہیں اگر وہ رزق روک لیں تمہیں کون رزق دے سکتا ہے؟ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ کافر لوگ شرارتوں میں اور نفرتوں میں مبتلا ہیں تو رزق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اس بات پر انسان کا ایک پختہ یقین ہونا چاہیے۔ زمینوں سے جتنے بھی رزق پیدا ہو رہا ہے وہ سارا اللہ کی ذات ہی پیدا فرما رہی ہے، کوئی انسان پیدا نہیں کرتا، انسان تو خود فانی ہے، وہ فنا ختم ہو جاتا ہے۔ جنات نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی بت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رزق دیتا ہوں، یہ سارا رزق اللہ ہی ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں کہ انسان اللہ کی فرمان برداری اختیار کر نافرمانی نہ کرے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ افمن کیا وہ شخص جو یمشی چلتا ہے، مکبن اوندھا، علی وجہہ اپنے منہ کے بل، اہدی وہ سیدھے راستے پر ہے، امن یا وہ شخص جو یمشی چلتا ہے، سویًا سیدھا، علی صراط مستقیم ایک سیدھے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دو شخص ہیں، ایک شخص وہ ہے جو اپنے منہ کے بل الٹا چل رہا ہے اور غلط راستے پر چل رہا ہے، وہ ذرا ہدایت یافتہ ہو گئے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو صحیح چل رہا ہے سیدھا ہو کے اور صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ جو منہ کے بل اوندا ہو کے چل رہا ہے وہ کافر ہے، اس کے پاس کوئی زندگی گزارنے کے، صحیح کام کرنے کے صحیح اصول نہیں ہوتے، وہ غلط چل رہا ہوتا ہے، کفر کے اصولوں پہ، جہالت کے اصولوں میں چل رہا ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کا راستہ جو چلتا بھی سیدھا ہے، یعنی مسلمان، اور وہ چلتا بھی صحیح راستے پر ہے، اسلام کے مطابق چلتا ہے۔ بتائیں کون سیدھے راستے پر ہے؟ یقیناً وہ سیدھے راستے پہ سیدھے چلتا ہے اور اسلام کے راستے پہ چلتا ہے۔ ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، جہالت کے راستے پر، نفسانی خواہشات کے راستے پر، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے، یہ دین اسلام بتائے ہوئے راستے پر۔ دین اسلام بتائے ہوئے راستہ چلتے آدمی ہر کام میں دین کی معلومات حاصل کرے، علم حاصل کرے اور سوچے اور پوچھے کہ اس کام کے بارے میں دین نے کیا فرمایا ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے تو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ جو اس طرح چل رہا ہے اسی راستے پہ چل رہا ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل فرما دیجئے هو الذی وہ اللہ ہی ہے، انشأکم تمہیں جس نے پیدا کیا، وجعل اور بنائے لکم تمہارے لیے سمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ مجید اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کو پیدا کیا اور کان عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمایا، دل عطا فرمایا۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، کان، آنکھ اور دل، ان سے علم اور ادراک حاصل ہوتا ہے۔ کانوں سے انسان سنتا ہے، اگر انسان خدا نخواستہ بہرا ہو اسے کتنی ہی باتیں بتاؤ وہ نہیں سنے گا، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اعضاء ہیں، یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، یہ علم ہے، یہ فن ہے، علم کی یہ باریکیاں ہیں۔ انسان کان سے سن کر ہی علم حاصل کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، آنکھوں سے نفع نقصان کی چیزوں میں دیکھتا ہے، فلاں چیز اچھی ہے میرے قریب آ رہی ہے، فلاں چیز غلط ہے وہ نقصان دہ، اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آنکھیں انسان کی نہ ہوں تو انسان بڑے نقصانوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل سے انسان سوچتا ہے، تو دل بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، زندگی دار و مدار اسی پر ہے۔
پھر فرمایا کہ تم شکر ادا بہت کم کرتے ہو۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرتا، اور آنکھ کان اور دل کو دین سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے استعمال کرتا، لیکن ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، قل فرما دیجیے هو الذی، وہی ہے اللہ، ذراکم تمہیں جس نے پھیلا دیا، بکھیر دیا، فی الارض زمین میں، والیہ تحشرون تم اس کو اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اللہ نے سب کو، انسانوں کو پھر دنیا میں پھیلایا ہے پیدا کر کے، جانا بھی اسی کے پاس ہی ہے۔ انسان لوگ جیسے دنیا میں موجود ہے، آنا یاد ہے، جانا بھی یاد رکھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ، وہ کافر کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کا وعدہ، جہنم کا وعدہ، عذاب کا وعدہ۔ کافر پوچھتے رہے کہ تم کہتے ہو ہم پہ عذاب آئے گا، اب جہنم میں جائیں گے، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کل فرما دیجیے انما، یقیناً، العلم، پورا علم تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا، یقیناً میں تو ہوں، نذیر مبین، واضح طور پر ڈر سنانے والا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے قیامت کب آئے گی، تم پہ عذاب کب آئے گا، یہ پورا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ میرا کام تم عذاب سے باخبر کرنا ہے، برے کاموں کے انجام سے باخبر کرنا میرا کام ہے، یہ بتانا میرا کام نہیں کہ عذاب کب آئے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، فَلَمَّا، پھر جب رَأَوْهُ، اس کو دیکھیں گے، زُلْفَةً قریب آتا ہوا، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین کفروا ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا، وکیلا کہا جائے گا، ھذا الذی، یہی ہے وہ، کنتم بھی تدعون، تم جس سے مانگتے تھے۔ جب یہ کفار اور نافرمان اللہ کا عذاب دیکھیں گے، قریب آتا ہوا دیکھیں گے، تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا بھائی یہ وہی عذاب ہے تم جس سے مانگا کرتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، وہ جہنم کیوں نہیں آ رہی، وہ جہنم کہاں ہے، یہ ہے وہ۔ اس وقت ان سے یہ فرمایا جائے گا۔ تو انسان سمجھدار وہ نہیں جو عذاب قریب آتا ہوا دیکھ کے پریشان ہو، سمجھدار وہ ہے جو عذاب سے، نقصان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، قُلْ فرما دیجیے، أَرَأَيْتُمْ، تم مجھے بتاؤ، إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، وَمَن مَّعِيَ، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، أَوْ رَحِمَنَا، یا ہم پر رحم فرمائے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ تو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں تمنا رکھتے تھے کہ کسی طرح یہ ہلاک ہو جائیں، یہ مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرمائیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک فرما دے یا ہم پہ اللہ رحم فرمائے، تمہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تمہیں فکر اپنی کرنی چاہیے، پھر بھی تمہیں عذاب سے کون بچائے گا؟ ہمیں ہماری فکر نہ کریں کہ ہم پہ عذاب آئے گا یا اللہ رحم فرمائے گا، آپ اپنی فکر کریں کہ تمہیں عذاب سے کون بچائے گا۔ ہم تو تمہیں عذاب سے بچانے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں اور اللہ کی عبادت اور اطاعت اختیار کریں۔ یہ صحیح طریقہ کہ ہر انسان اپنے بارے میں فکر مند ہو، میرے اعمال و اخلاق کیسے ہیں، نہ یہ کہ نصیحت کرنے والوں کے خلاف بات کرے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، قُلْ فرما دیجیے، هُوَ الرحمن، وہ رحمان، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، ہم نے اس سے بھروسہ کیا، فَسَتَعْلَمُونَ، قریب تم جان لو گے، من ہوا، کون ہے، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں مبتلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ ہم تو رحمان پر ایمان لے آئے ہیں اور ہمارا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے، اسی پر بھروسہ ہے، ہم اسی پر ایمان لے کر آئے ہیں، اس کی باتوں کا ہمیں یقین ہے اور اس کی باتوں پر ابھی پورا بھروسہ ہے ہمیں۔ تو ایمان کی برکت سے وہ ہمیں عذاب آخرت سے اللہ محفوظ رکھیں گے، اور توکل کی برکت سے دنیاوی حوادثات کو دور فرمائیں گے یا ہمارے لیے آسان فرما دیں گے، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے کون گمراہی میں مبتلا ہے، مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، قُلْ فرما دیجیے، أَرَأَيْتُمْ، بھلا تم دیکھو، إِنْ أَصْبَحَ، اگر ہو جائے صبح کے وقت، ماؤکم تمہارا پانی، غوراً خشک، فمن تو کون ہے، یاتیکم جو تمہارے پاس لائے، بمائن پانی، معین صاف ستھرا۔ فرما دیجئے کہ تم دیکھو اگر صبح کے وقت تمہارا پانی خشک ہو جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس تمہارا صاف ستھرا پانی لے آئے گا۔ یعنی پانی بھی اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے،
اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک کر دیں اور زمین میں بہت گہرا کر دیں تو یہ پانی کون لا سکتا ہے؟ جو کنویں سے یا نلکوں سے یا موٹروں سے نکال کے انسان آسانی سے استعمال کرتا ہے، اگر بہت گہرائی میں اتر جائے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پانی کو لا سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی یہ آیت تلاوت کرے تو اس کو کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین ہی ہیں، پھر اس کو وہ دوبارہ لا سکتے ہیں۔ ہم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دوبارہ یہ پانی اپنے پاس لا سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو پانی عام نعمت ہے اور انسان بہت ذرا اسے دنیا میں استعمال کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو بعض اوقات پانی کی نعمت چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ساری نعمتوں کی قدر کرنے کی، ان کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔